لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی۔ اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق و یقین، بعد از رسول ہاشمی۔ چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا، چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا، بعد از رسول ہاشمی، بعد از رسول ہاشمی۔ کیونکہ اسلم یہ واقعہ ہے کہ ذات خدا کے بعد میرے نبی پہ ختم ہیں عظمت کے سلسلے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، اور اتنا اہم اور بنیادی ہے جتنا توحید عقیدہ اہم ہے۔ یہ میں گلی گلی نگر نگر اس لیے سبق یاد کروا رہا ہوں اور سبق سنا رہا ہوں اور سبق پکا رہا ہوں تاکہ میری ملت کا بچہ بچہ کل کو عقیدہ ختم نبوت کی تعریف میں الجھ نہ جائے، فتنوں کے دور میں اسے کل کو بڑے خوفناک خطرناک قادیانی فتنہ سے کہیں پالا نہ پڑ جائے، تو کم از کم جب اس کی ختم نبوت پہ تعریف مستحکم ہوگی تو انشاءاللہ وہ فتنہ کسی طور پہ اس سے ڈنگ نہیں مارے گا، زہر نہیں چھوڑے گا۔ جب عقیدہ ختم نبوت کی تعریف بچے بچے کو یاد ہو جائے گی، اور وہ تعریف یہ ہے کہ حضور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ 4 جملے یاد کرنے ہیں، بس اسی میں اختصار کر دوں گا۔ پہلا جملہ عقیدہ ختم نبوت میں کہ حضور اللہ کے آخری نبی، اور دوسرا کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ نہیں کہنا۔ 14ویں سالانہ کانفرنس گزر گئی ہے، ابھی مجھے یہ جملہ یاد کراتے ہوئے، اور ابھی بھی آپ نے اس میں تصحیح نہیں کی، حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بھئی جب آپ تعریف کرو گے نا، جب آپ ویسے شعر کوئی پڑھتے ہو، جب ویسے آپ کوئی کلام کرتے ہو، یہ حدیث مبارکہ ہی تلاوت ابھی کی ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کوئی نبی نہیں سے مراد تمام مفسرین نے اس کی شرح میں یہی لکھا ہے کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور بلکہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ جب تم کہو نا کہ خاتم النبیین تو ولا، تم پھر یہ نہ کہو کہ لا نبی بعدی۔ اس کی جرح باقاعدہ شارحین نے کی ہے، محدثین نے کی ہے کہ امی عائشہ صدیقہ نے اس ڈر کی وجہ سے یہ کہا کہ حضور کے بعد یہ نہ کہو کہ نبی کوئی نہیں، حضور آخری نبی ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ نبی کوئی نہیں۔ اور یہ بہت سے مناظر جو ہے نا قادیانی، وہ اس حدیث کو لے کے سامنے آتے ہیں، اور پھر جب تم تعریف کرتے ہو تو اس تعریف سے وہ کلیش کرے گی، معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جب تم تعریف بھی صحیح کر دو گے، پھر اس حدیث کی بھی وضاحت ہو جائے گی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں کا مطلب یہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اور لا نبی آبادی کی نفی جو اما عائشہ نے فرمائی ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، اس لیے فرمائی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے، اور جب یہ آپ کہیں گے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، ضمناً تعریف میں یہ کہیں گے۔ تعریف سالڈ ہوتی ہے چیز، کیونکہ اسی پہ ساری چیز بحث ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ کہیں گے کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر قادیانی مربی آ کے کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا جناب تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے تو بتائیں وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ پوچھ لوں، جرات کر لوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، وہ نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ نبی ہوں گے۔ تو پھر جھکنے والی کون سی بات ہے؟ زور سے بولیے نا، وہ نبی ہوں گے۔ جب نبی ہوں گے تو پھر قادیانی اعتراض کر رہا ہے کہ جناب تم کہتے ہو حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، تو عیسیٰ ابن مریم کو مان بھی رہے ہو نبی، تو پھر عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے ختم نبوت کا عقیدہ کہاں گیا؟ ایسا سوال آ جائے گا کہ عام آدمی الجھ جائے گا۔ تو اس کا جواب سادہ سا ہے، تعریف یاد کر لو،
جواب ہی جواب ہے. تعریف یہ ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی، اللہ سلامت رکھے، حضور کے بعد کوئی نبی، پھر بولیے حضور کے بعد کوئی نبی. اور تیسرا جملہ اس میں یاد رکھیں کہ حضور کے بعد جو پیدا ہو کر دعوی نبوت کرے وہ کافر ہے، کذاب ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے پیدا بھی نہیں ہونا، وہ پیدا پہلے ہو چکے ہیں، اور وہ تشریف لا کر دعوی نبوت بھی نہیں کریں گے، بلکہ نبی ہونے کے باوجود وہ حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کے امتی بن جائیں گے. تو وہ پیدا بھی نہیں ہوں گے، دعوی نبوت بھی نہیں کریں گے. اس لیے ختم نبوت پہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ پیدا پہلے ہو چکے، تشریف لائیں گے اور لیکن نبوت کا اعلان نہیں کریں گے. یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا میرا، 1 منٹ باقی رہ گیا ہے. جملہ بڑا کمال کا ہے کہ حضور کی ختم نبوت اتنا حساس معاملہ ہے کہ آپ کے بعد سچا نبی بھی آ جائے، بطول کا بیٹا بھی آ جائے، مریم پاک کا بیٹا بھی آ جائے، تو دعوی نبوت نہیں کرتا. تو ختم نبوت کے بعد اس گھسیٹی کے بیٹے کی کیا اوقات ہے کہ حضور کی ختم نبوت کا تاج اپنے سر پر رکھنے کا دعویٰ کرے. ختم نبوت اتنا اساس معاملہ ہے کہ حضور کے بعد 1.25 لاکھ نبی آ بھی گئے، 1.25 لاکھ نبی آ بھی گئے. حضور کی ختم نبوت کے بعد، بعثت کے بعد انہوں نے دعوی نبوت نہیں کیا، بلکہ حضور کے مصلی پر بھی کھڑے نہیں ہوئے. آپ میں سے کئی سوچ میں گم ہو گئے ہوں گے کہ حضور کے بعد 1.25 لاکھ کیسے آ گئے. بھائی مسجد اقصی میں آئے تھے کہ نہیں؟ شب اسرا کو جب سفر شروع ہوا تھا حضور کا، شب معراج جانے سے پہلے، لامکان کی خلوت خانوں میں جانے سے پہلے مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی آیا بیٹھا ہے. 313 رسول آئے بیٹھے ہیں. پہلی صف میں بھی نبی، دوسری صف میں بھی نبی، تیسری صف میں بھی نبی، چوتھی صف میں بھی نبی. ارے توجہ کرنا، حضور کی بعثت کے بعد مسجد اقصی میں 1.25 لاکھ نبی، 313 رسول آ چکے ہیں. جملہ ضائع کر دو گے تو میری محنت ضائع ہو جائے گی. سمجھنا، 1.25 لاکھ نبی آ چکے ہیں لیکن مصلی مصطفیٰ خالی ہے. 1.25 لاکھ نبی آ چکا ہے، جد الانبیاء بھی ہے، لیکن نبوت کے ختم نبوت کے مصلی پر کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا. الوی صاحب کی نظر ایک جملہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں. مہمان خطیب بڑا خوبصورت بیان کیا، تو 1.25 لاکھ نبی آئے بیٹھے ہیں، مصلی مصطفیٰ کا خالی ہے. حضرت جی 10 منٹ میں یہ بھی تو نہ نکالے نا ذرا، 1 منٹ اس طرح ضائع ہو جائے گا، اب جملہ میرا ادھورا رہ جائے گا. اللہ اکبر، کمال ہستے. اگر توجہ ہوگی، ذوق نصیب ہوا تو سمجھ لینا، 1.25 لاکھ نبی حضور کی بعثت کے بعد مسجد اقصی میں آ چکا ہے لیکن مصلی مصطفیٰ خالی ہے. اور اگلی سینس سمجھنا، پتہ نہیں مصلی قدموں کے نیچے ہوتا ہے، امامہ سر کے اوپر ہوتا ہے. ختم نبوت امامہ ہے، مصلی پاؤں کے نیچے ہے. اور حضور کی ختم نبوت کے منصب کو کوئی کیا سمجھے؟ 1.25 لاکھ نبی آیا بیٹھا ہے، کسی کو مصلی مصطفیٰ پہ کھڑے ہونے کی جرت نہیں. حضور کے بعد تاج ختم نبوت پہننے کی جرت کسے ہو؟ مصلی پر کھڑا کوئی نہیں ہو سکا. حضور آئے، جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر حضور کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کیا. اب توجہ کرنا، ایک جملہ آگے ہے جو صدیقی سلسلے کی بڑی نسبت بیان کر رہے تھے. جملہ آگے ہے، وہ یہ ہے کہ 1.25 لاکھ نبی آ گیا ظاہری وجود کے ساتھ، مصلی مصطفیٰ پہ کھڑا نہیں ہو سکا. اچانک سے آواز آتی ہے، صدیاں گزرنے، لمحے گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد، 23 برس گزرنے کے بعد آواز آتی ہے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو جماعت کراؤ. اور کیا پوچھتے ہو، جس مصلی پہ 1.25 لاکھ نبی آ کے بھی کھڑا نہ ہو سکے، اس مصلی پہ اذن مصطفیٰ سے صدیق اکبر کھڑا ہو جا. اذن بس
وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن میں صرف یہ جملے کی وضاحت کر دوں. رافضی اعتراض کرنے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا آپ نے ابو بکر کو نبیوں سے بڑھا دیا. میں نے کہا پگلے نہیں، ابو بکر کی ساری زندگی کی عبادتیں ایک طرف، نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ عقیدہ ہے. ابو بکر کی ساری زندگی کی عبادت نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں. ابو بکر نبی کے برابر تو کیا، نبی کے نالین کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا پھر مصلی پہ 1.25 لاکھ نہ کھڑا ہو سکا. ابو بکر کو کھڑا کر دیا. پھر مسئلہ تو سمجھا. اور میں نے کہا یہ مسئلہ ختم نبوت ہے. اے حضور کی موجودگی میں 1.25 لاکھ نبی آ گیا، لیکن مصلی پہ ابو بکر آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جد الانبیاء ابراہیم بھی نہ کھڑے ہو سکے، اسماعیل بھی نہ کھڑے ہو سکے، کلیم اللہ بھی نہ کھڑے ہو سکے، ذبیح اللہ بھی نہ کھڑے ہو سکے. وجہ کیا ہے؟ اگر جد الانبیاء بھی ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آج کے قادیانی کو دلیل مل جاتی کہ حضور کے ہوتے ہوئے نبی مصلی پہ اجراء نبوت کا تصور آ جاتا. اور 1.25 لاکھ نبی مصلی مصطفیٰ پہ نہیں کھڑے ہوئے. بتا دیا کہ یہ مسئلہ ختم نبوت ہے. اور حضور نے اپنے مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر کے بتا دیا لوگوں اب میرے مصلی کا وارث نبی نہیں امتی ہوگا. 1.25 لاکھ نبی، 1.25 لاکھ نبیوں کا مصلی رسول پہ نہ کھڑا ہونا ختم نبوت کی دلیل ہے. اور ابو بکر کا مصلی مصطفیٰ پہ کھڑا ہونا ختم نبوت کی دلیل ہے. باتیں بہت کہنا چاہتا تھا. والسلام.